ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ بچیوں میں جانتا ہوں کہ تمہیں پردے اور حیا کی پابندی کرنا آسان نہیں، مگر بچیوں میں تم کو واسطہ دیتا ہوں ان ناموں کا جو تمہارے ماں باپ نے تمہارے رکھے۔ تمہارے نام کسی کا عائشہ ہوگا، کسی کا خدیجہ ہوگا، کسی کا زینب، کسی کا رقیہ، کسی کا کلثوم۔ اللہ اکبر، ان ناموں کا خیال کر۔ یہ ان عورتوں کے نام تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جنہوں نے دنیا کو ایک نئی پاک دامن پاکیزہ تہذیب دے دی۔ بچیوں، پھر سے ارادہ کرو، ہم ویسے ہی بنیں گے، ہم انہیں کے راستے پر چلیں۔ میں جانتا ہوں تمہارے ماں باپ پریشان ہیں، نہ پڑھائیں تو تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، اور اسکول کالج بھیجتے ہیں تو پھر بہت بڑا رسک لیتے ہیں۔ کم عمری ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آتا ایک نوجوان لڑکے کے، بچیوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک عمر ہوتی ہے۔ بچیوں، آج میں تم سے پتہ نہیں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کتنی بچیاں آئی ہیں، اللہ کرے میری یہ بات کشمیر کی تمام لڑکیوں تک پہنچ جائے، کم سے کم کشمیر کی تمام لڑکیوں تک پہنچ جائے، اور اللہ پوری انسانیت اور پوری امت کی بچیوں تک یہ بات پہنچائے۔ میں جانتا ہوں ایک عمر ہوتی ہے بچیوں جس کو ٹین ایج کہتے ہیں۔ یہ 13 to 19 کی جو ایج ہوتی ہے بڑی ٹینڈر ایج ہوتی ہے، بڑی نازک عمر ہوتی ہے۔ اس میں فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل کچھ چینجز آتے ہیں ہمارے بدن میں، ہمارے موڈ میں، ہماری سائیکولوجی میں، ہمارے جذبات میں، ہماری تمناؤں میں، اور وہ سب چینجز آتے ہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ چینجز آنا ضروری ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا۔ آج میں کھل کر کچھ بات کہوں گا جو شاید میں نے اب تک اتنی کھل کر کبھی کوئی بات اپنی بہنوں اور بچیوں کے مجمع میں نہیں کہی ہے، بالخصوص یہاں۔ ہمارے اس دور کی سائنٹیفک تحقیقات نے بہت سی خدا کی نشانیوں کو کھولا ہے، اور وہ بات جو قرآن میں کہی گئی تھی اور جن حقائق کی بنیاد پر بہت سے احکام دیے گئے تھے، آج وہ حقیقتیں، سائنٹیفک حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھوا دی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان بچہ یا بچی 12-13 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے برین میں ایک ونڈو کھلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لو ونڈو۔ یہی نام ہی ہے اس کا۔ اس دور میں بچے اور بچی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی میرا ہوتا اور میں کسی کا ہوتا، میں کسی کی ہوتی، کوئی میرا ہوتا اور کوئی میری ہوتی، میں اس کے لیے جیتا، میں اس کے لیے مرتا، میں اس کے لیے جیتی، میں اس کے لیے مرتی، میں اس کو یاد کرتی، میں اس کو مس کرتی، میں اس کو ٹچ کرتی، میں اس کو کسی طرح ڈھونڈتی، خوابوں میں اس سے ملتی، دن اور رات میں ملتی، تنہائی میں ملتی یا ملتا، اور کچھ شاعری کرتے، ہم کچھ دوستی کرتے، کچھ انجوائے کرتے۔ یہ ایک فطری خواہش ہے جو ہر بچے اور بچی کے دل و دماغ میں ڈیفینیٹلی عمر کے ایک مرحلے میں ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر یہ بچہ اور بچی کسی بہت سمجھدار ماں باپ کے گود میں پل رہا ہے، اس کے پیرنٹس سمجھدار ہیں، میں بار بار لفظ سمجھدار بول رہا ہوں، میں صرف لفظ دیندار نہیں بول رہا ہوں، اس کو مارک کرنا، اس پر غور کرنا کہ میں یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں۔ انما یتذکر اولو الالباب کی طرف میرا اشارہ ہے۔ جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ 10 سال کا ہو رہا ہے، اب ہماری بچی 11 سال کی ہو رہی ہے، اب اس کے دل میں خواہشات آئی ہوں گی، خیالات آ رہے ہوں گے، لازمی طور پر آتے، چاہے وہ کسی ولی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی نبی کی بیٹی ہو، اب اس کے دل میں خیالات آ رہے ہوں۔ تو جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لو ونڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، ایک نیورونز پیدا ہوتے ہیں دماغ میں، اور وہ اندر ایک میسج بھیجتے ہیں
میں خود چونکہ تھوڑا سا ان چیزوں کا ذوق رکھتا ہوں تو میں نے سائنس کی لیب میں جا کر ان ہارمونس کو اور نیورونس کو دیکھنے کی کوشش کی اور ان کی جو فنکشننگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح کے میسج بھیجتی ہے اور دماغ کے کس حصے کو ان کا میسج جاتا ہے اور اس سے کیسی ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں ایک بچے اور بچی کے اندر۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب 11-12 سال کی عمر میں بچہ ہونے لگتا ہے تو اس وقت وہ پیرنٹس اس کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خاص وقت ہے، اس وقت اپنے اس بچے کے دل میں محبت کے پیدا ہونے والے اس جذبے کو اللہ کی محبت کی طرف موڑ دو، اللہ کے رسول کی محبت کی طرف موڑ دو، نیک لوگوں کی محبت کی طرف موڑ دو، اس کو زیادہ ٹائم دو، اس کو زیادہ کمپنی دو، اس سے زیادہ باتیں کرو، دوستی کی باتیں کرو، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے، وہ کسی خلا کو محسوس نہ کرے۔ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ لو ونڈو کے ذریعے سے جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ ویکیوم فل ہونے لگتا ہے اللہ کی محبت سے۔ غور کرنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، یہاں میرے بڑے علماء بیٹھے ہیں، غور کرنا حضور پاک کی ہدایت پر کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب 10 سال کی عمر میں بچہ داخل ہو جائے تو اس کو نماز میں لگاؤ، اس کو نماز میں لگاؤ، نماز کے سلسلے میں خوب اہتمام کرواؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھوائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے تو دراصل وہ نماز کا حکم دیا تھا 10 سال کے بچے اور بچی کو جیسی نماز آپ خود پڑھتے تھے، جیسی نماز آپ نے صحابہ کو سکھائی تھی، اس نماز کے بعد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی اور محبوب کی تلاش باقی ہی نہیں رہتی۔ ایسی تسلی دل کو ملتی ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ پھر انسان کو کسی فضول قسم کی محبت کی طرف ذہن نہیں جاتا، خراب پور ہو جاتا ہے۔ اچھے واقعات سنائے جاتے ہیں، وہ سمجھدار ماں باپ اچھے واقعات سناتے ہیں، پاک دامن لوگوں کے واقعات سناتے ہیں، نبیوں کے واقعات سناتے ہیں اور ان بچوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تاکہ ان بچوں کے اندر تنہائی کا احساس نہ ہو، اور گزروا دیتے ہیں یہ ٹین ایج کی جو عمر ہے یہ گزروا دیتے ہیں بہت سمجھداری کے ساتھ، چنانچہ وہ بچے اور بچی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ایسے نوجوان بچے اور بچیاں بنتے ہیں کہ جن کے اعمال نامے میں ایک دھبا بھی نہیں ہوتا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ میں جانتا ہوں بچیوں، میری عزیز بچیوں، جانتا ہوں کہ بہت کم بچیوں کو آج کے دور میں ایسے سمجھدار ماں باپ نصیب ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایسے سمجھدار ماں باپ نہیں ہیں، اور اس کا نقصان پوری نسل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں حال میں ابھی آپ کے اس علاقے میں، اللہ اکبر، وہ پانی جو زندگی کا سامان بنا کرتا تھا وہی موت کا پیغمبر بن گیا۔ نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس چیز سے چاہے اللہ نفع پہنچا دے، اور جو چیز نفع پہنچانے والی ہو اسی کو سے اللہ تعالیٰ نقصان پہنچا دے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ بس میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بچیوں، بہنوں، میں بہت امید کے ساتھ ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ عورتوں تاریخ بھری ہوئی ہے اس کے تذکرے سے کہ عورتوں کی دعاؤں نے اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، عورتوں کی دعاؤں نے قوموں کی تقدیریں بدلوا دی۔ بہت عجیب واقعات ہیں عورتوں کی دعاؤں کے، اور اسی لیے تو قرآن مجید میں شاید اللہ نے عورتوں کی دعاؤں کا خاص طور پر تذکرہ کیا، اور دعا کے ذریعے عورت کو خود کیا مقام ملا اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور عورت کی دعا کے ذریعے انسانیت کو کیا ملا اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا۔ تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی کو کتنا بلند مقام ملا، اتنا بلند مقام ملا، اتنا بلند مقام ملا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا استقبال کرتے ہوئے
انتقال کے بعد اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ دنیا میں سب سے خراب شوہر کی تم بیوی تھی، اب میں تم کو تمہاری قربانی اور تمہارے ایمان کے انعام کے طور پر اور تمہاری دعا کی قبولیت کی نشانی کے طور پر ایک خوشخبری سناتا ہوں، وہ یہ کہ جنت میں تم دنیا کے سب سے اچھے انسان یعنی میرے لاڈلے میرے چہیتے محمد الرسول اللہ کی بیوی بن کر رہو گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کیا نصیب ہے اس عورت کا۔ ایک دعا قرآن نے نقل کی ہے کہ اس کی ایک دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تھی، اور وہ دعا تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ میرے پروردگار، میرے رب، مجھے فرعون سے اور اس کی تمام تدبیروں سے چھٹکارا دلا دے، اور اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے۔ اللہ عجیب تکلیف کی حالت میں، سخت تکلیف کی حالت میں تھی، باندھ دیا تھا اس کو فرعون نے، تخت سے باندھ دیا تھا، جلاد بلائے تھے، ہتھوڑے منگوائے تھے، بڑی بڑی کیلیں منگوائی تھیں، جلاد سامنے کھڑے تھے، فرعون سامنے بیٹھا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ابھی فوراً تم نہیں کہو گی کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور میں نہیں مانتی اللہ کو، نہیں مانتی موسیٰ کو، اگر یہ نہیں کہو گی تو ابھی میں حکم دوں گا، اور یہ جلاد دیکھ رہی ہو، ان کے ہاتھ کے ہتھوڑے دیکھ رہی ہو، ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی موٹی موٹی کیلیں دیکھ رہی ہو، ابھی میں حکم دوں گا اور یہ ہتھوڑے چلائیں گے اور یہ کیلیں ٹھوکیں گے۔ کہاں ٹھوکیں گے؟ یہ دیوار میں اور میز پر نہیں ٹھوکیں گے، یہ تمہاری آنکھوں کی پٹیوں میں ٹھوکیں گے، تمہاری کان کی سوراخوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے سینے کی اور چھاتیوں میں ٹھوکیں گے، اور تمہارے بدن کے نازک مقامات میں ٹھوکیں گے، اور تم تڑپ تڑپ کر جان دو گی۔ اس وقت اس عورت نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اسی طرح کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ کی طرف اٹھاتے ہوئے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ اب تک کی تکلیفوں کو تو میں جھیل لے گئی، آپ نے مدد فرما دی، اب میں ڈر رہی ہوں اگر اس نے ہتھوڑے چلوا دیے اور وہ میری ٹھوکے جانے لگی کیلیں تو کہیں تکلیف کی شدت میں میری زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکل جائے۔ اللہ اب میں بے بس ہوں، آپ مجھے اس سے پہلے کہ ہتھوڑیاں چلیں مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دیجئے، جنت دے دیجئے، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دعا تھی جس نے تقدیر بدلوا دی، اس عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر ایک اور دعا عورت کی نقل کی ہے قرآن نے۔ ایک عورت کی دعا پر انسانیت کو 2 پیغمبر ملے تھے۔ عمران علیہ السلام کی بیوہ تھیں، انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، اس ایک دعا کے نتیجے میں ان کو بیٹی ملی مریم جیسی، جن کے بیٹے بطن سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، اور انہی مریم کو دیکھ کر ان کے خالو حضرت زکریا نے دعا کی تھی، اور اس دعا کے نتیجے میں مل گئے انسانیت کو حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اے عورتوں تمہیں مبارک ہو، ایک عورت بیوہ عورت کی دعا کے نتیجے میں انسانیت کو 2 پیغمبر ملے تھے۔ اللہ کرے کہ کشمیر کی عورتوں کی توبہ کے نتیجے میں اللہ اس پورے علاقے کی تقدیر بدل دے۔ اے عورتوں میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنے قوم کے لیے امت کے لیے دعائیں مانگو، آنچل پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگو، آنچل پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگو، اندھیرے میں بتی بجھا کر، کمرے میں چھپ کر، سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں مانگو۔ اپنے گھروں کو خوشیوں کا ماحول بنا لو، اپنے گھروں میں رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کر دو۔ اے ساسو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں جیسا پیار دو۔ میں دل چاہتا ہے، میرا آواز تو نہیں سننا چاہتا، لیکن چاہتا ہوں وہ تمام مائیں جن کے بیٹوں کی شادیاں ہو چکی، جن کے گھر میں بہویں آ چکی، جو ساس بن چکی، آج کے دن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی توبہ میں اس کو بھی شامل کریں کہ آج کے دن سے میں اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھوں۔ اے ساسو تم کیوں بھول جاتی ہو کہ تم بھی کبھی بہو تھی؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ ایک بیٹی نازوں پالی ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر اب وہ تمہارے گھر میں آئی ہے؟ اس کو محبت دو، اس کو پیار دو، اس کی عزت کرو۔ اور اے بہوؤں اللہ تمہاری سہاگ کو سلامت رکھے،
اللہ تمہاری خوشیاں سلامت رکھے، تمہارے ہاتھ میں چوڑیاں کنگن ہمیشہ ٹھنٹھناتے رہیں۔ اے بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دو، اگر وہ کچھ ڈانٹیں ابھی کچھ کہیں تو برداشت کر، امی مجھے معاف کر دیجیے، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، 2 جملے کہہ دو گی تو تم جانتی ہو تمہاری عزت گھٹ نہیں جائے گی، اللہ کا پیار تمہارے ساتھ بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اے بہوؤں معافی مانگو اپنی ساسوں سے، اور اے ساسوں اپنی بہوؤں کو اپنے کلیجے سے لگا لو، میری بیٹی میں نے واقعی غلطی کی، اب تک تمہارے ساتھ زیادتی کی، مجھے معاف کر دو، میرے بالوں میں سفید بالوں کا واسطہ دیتی ہوں، بڑھاپے کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بہت سی گناہوں کا ہم گناہ نہیں سمجھتے، بہت سے گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بالکل صحیح ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، شاید یہ ان کا نتیجہ ہے جو اللہ کا غضب آیا ہے ہمارے اوپر، لیکن بہت سی گناہوں کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ گھریلو جھگڑوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، زنا کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، بے پردگی کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ میں کوتاہی کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، مگر گھریلو جھگڑے اللہ کی پناہ۔ گھریلو اپنے گھر کے ماحول کو خوشیوں کا مرکز اور گہوارہ بنا دو۔ ساس اور بہو کو دیکھ کر اجنبی دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ لگتا ہے کہ اس ماں کی اکلوتی بیٹی ہے، اتنا پیار ہے ان دونوں میں، اور جب ان کو بتایا جائے کہ یہ ماں بیٹی نہیں، یہ ساس اور بہو ہیں، تو حیران رہ جائیں۔ نند اور بھاوج کو دیکھیں تو دیکھ کر حیران رہ جائے اجنبی دیکھنے والے کہ لگتا ہے کہ 2 سہیلیاں ہیں بچپن کی جو بہت زمانے کے بعد ملی ہیں، آج یہ بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہیں جو آج بار بار گلے مل رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، لطیفے سنا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں آج پکاؤں گی کھانا، نہیں آپ بیٹھو میں کچن میں کام کروں، اور وہ کہہ رہی نہیں کمال کر دیا میں کروں گی۔ یہ ماحول بنا دو، پھر دیکھو ان ماحولوں کو معمولی مت سمجھنا۔ اے بہنوں اور بچیوں، تمہارے لیے سچی بات یہ ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑی عبادت گھریلو معاشرت کے نظام کو درست کرنا ہے، یہ سب سے بہترین پہلو ہے۔ آج عجیب حال ہے، لڑکیاں اپنی کالج کی سہیلیوں کے ساتھ تو ہنستی بولتی ہیں، لیکن جب گھر میں آتی ہیں تو اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی، ماں کے ساتھ بے ادبی، ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں جو اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے، اور جب اللہ نے اپنے پیار کی مثال دینی چاہی، یا اللہ کے رسول نے اللہ کے پیار کی مثال دینی چاہی، تو باپ کے ذریعے مثال نہیں دی، ماں کے ذریعے مثال دی ہے۔ اے بچیوں، تم یہاں موجود ہو، اگر تمہاری مائیں یہاں موجود ہو تو دوسروں کو پرواہ نہ کر کے تم یہیں اپنی ماں سے نپٹ جانا، امی مجھے معاف کر دی، امی مجھے معاف کر دی۔ امی، آج کل کی لڑکیاں، میں نہیں جانتا تم میں سے کوئی ایسی خراب ہوگی، میں نہیں جانتا، مجھے امید ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، برا نہ ماننا، بچیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، مائیں ان کی کالجوں میں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، تو یہ لڑکیاں جو پڑھ لکھ جاتی ہیں یہ اپنی ماؤں کو دیہاتی اور جاہل ہونے کا طعنہ دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ کیا بڑ کیا کرتی ہو تم، پچھلے زمانے کی ہو، چپ رہو، مت برا کرو۔ اللہ، جانتی ہو تم اس ایک جملے پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس ایک جملے پر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو جلال آ جائے اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو اس بچی کی زندگی میں غم ہی غم ہوں گے۔ اب جاؤ تم کسی لکھ پتی کروڑ پتی کی دلہن بن کے، لیکن دوسرے دن سے کہیں جھگڑے نہ پیدا ہو جائیں۔ بچیوں، سمجھدار بنو، سمجھدار بنو۔ اور ماؤں سے کہتا ہوں جن کے دل ان کی بچیوں نے کبھی دکھا دیے ہوں، میں ماؤں سے کہتا ہوں، اے ماؤں، اپنی بچیوں کو معاف کر دو اپنی بچیوں۔ اگر تم نے معاف نہ کیا تو ان کی نماز، روزہ، حج، عمرہ کچھ بھی قبول نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، یہ بات کے دور کا واقعہ نہیں ہے
کہ ایک لڑکا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، کئی دن سے نزع کا عالم تھا، سانس اکھڑی ہوئی تھی، جان نہیں نکل رہی تھی، اٹکی ہوئی تھی جان، لوگ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا حضور دعا کر دیجئے ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، کئی دن ہو گئے تڑپ رہا ہے مگر جان بھی نہیں نکل رہی۔ حضور نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور اللہ نے آپ کے دل پر کوئی بات کھولی، آپ نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ماں ہے۔ فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ اس کی ماں ناراض تو نہیں ہے؟ تو لوگ گئے ماں کے پاس اور ماں سے پوچھا، ماں نے کہا میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی، میں بہت ناراض ہوں۔ لوگ حضور کے پاس آئے اور حضور سے آ کر کہا کہ آپ ٹھیک فرما رہے تھے، ماں ناراض ہے۔ کہا جاؤ اس ماں سے کہہ دو کہ اپنے بچے کو معاف کر دے، ماں سے کہہ دو اس کے بچے کو معاف کر دے۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضور کی بات سن کر اس کی ماں نے فوراً کہا کہ حضور فرما رہے ہیں تو میں نے معاف کر دیا، اور ادھر اس نے معاف کیا اور ادھر کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹے کی جان نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر ماں میری ناراض ہے تو مرتے وقت مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اے بچیوں، اگر تمہاری ماں ہے تم سے ناراض ہے، اگر دل دکھا ہوا ہے تو خبردار، دنیا اور آخرت دونوں خطرے میں۔ سمجھدار بہو بنو، سمجھدار ساس بنو، سمجھدار نند بنو، سمجھدار بھاوج بنو، سمجھدار اولاد بنو اور سمجھدار ماں باپ بنو۔ یہ ہے تمہارے اس چاہنے والے کا یہ پیغام۔ اب ایک واقعہ سن لو، پھر اس کے بعد میرے لیے بھی دعائیں کرنا، اپنے لیے بھی دعائیں کرنا۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے ہوئے اس کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، عجیب بے خودی کے عالم میں وہ کہتی جا رہی تھی، چکر لگاتی جا رہی تھی، اللہ میں آپ سے اب بھی راضی ہوں، میں اب بھی راضی ہوں، میں اب بھی راضی ہوں، اللہ میں اب بھی راضی ہوں، اللہ میں اب بھی راضی ہوں، اللہ میں آپ سے ناراض نہیں، اللہ میں اب بھی راضی ہوں۔ تو لوگوں نے کئی بار یہ جملہ سنا تو کسی نے ہمت کی اور انتظار کیا کہ جب طواف مکمل ہو جائے تو پھر اس سے کسی طرح پوچھیں کہ بہن احسان ہوگا کہ جو تم برابر طواف میں کہتی پھرتی نہیں کہ اب بھی راضی ہوں اب بھی راضی ہوں، ذرا ایک بار بتا دو کہ تم کیا کہہ رہی ہو اللہ سے۔ تو کہ اچھا بیٹھ جاؤ میں سناتی ہوں۔ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا، لیکن اب یہاں تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے 3 بیٹے تھے، میں اپنے باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی کہ میرے بیچ والے بیٹے نے بڑے بھائی سے کہا کہ کل جو ابو نے بکری ذبح کی تھی کیسے ذبح کی تھی، کیسے ہوا تھا وہ سب؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں۔ تو بڑا بھائی لے گیا کونے میں اور چھوٹے بھائی کو لٹایا اور چھری اٹھائی، اور بچہ بیچارہ معصوم کچھ جانتا نہیں، اس نے کہا ایسے لائے تھے ابو بکری کو اور ایسے لٹایا تھا اور تم بھی ایسے لیٹ جاؤ، اور گھٹنا ایسے رکھا تھا، دیکھو میں گھٹنا تمہارے اوپر رکھتا ہوں، اور میرے ابو نے چھری ایسے چلائی تھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ چھری اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پہ چلا دی، اب جو خون کا فوارہ نکلا تو بھائی بھاگا اور بچے کی چیخ نکلی بری طرح، اب ماں جو بیچاری روٹی پکا رہی تھی وہ دوڑ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی، دیکھا بچہ تڑپ کے جان دے چکا ہے، جس کو انجانے میں بھائی نے جس کے گلے میں چھری چلا دی تھی وہ انتقال کر چکا۔ اس کی کٹی ہوئی لاش کو اٹھا کر ماں نے کس کلیجے سے اٹھا کر لا کر ایک پلنگ پر رکھ دیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ یہ گیا کہاں بڑا بھائی، چھری تو پڑی ہوئی ہے، یہ ہوا کیا؟ اب جو بھائی کو تلاش کرنے نکلی، بڑے بھائی کو اپنے بڑے بیٹے کو ڈھونڈتے نکلی تو دیکھا کہ وہ جو گھر کے صحن کے کونے میں وہاں جو لکڑیاں رکھی رہتی تھی جلانے کے لیے، ان لکڑیوں کو جب پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو بڑے بیٹے کو لپٹا ہوا ہے اور اس کو ڈس چکا ہے، اور بڑا بیٹا بھی مر چکا ہے۔ ماں چیخنے لگی، رونے لگی، اس
بیٹے کی لاش بھی اٹھائی اور اس چھوٹے بیٹے بجی والے بیٹے کی لاش کے پاس لا کر اس کو لگا دیا۔ اب فکر ہوئی کہ میرا تیسرا بچہ کہاں چلا گیا، جب بیچارہ بہت چھوٹا تھا وہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈوں۔ اب تو ادھر ڈھونڈے ادھر ڈھونڈا، اب جو جا کے دیکھتی ہے تو ماں کی تلاش میں بچہ بیچارہ گھسٹتا ہوا جو گیا تو تندور میں گر گیا اور جل کے وہیں مر گیا۔ ایک ماں کے 3 بیٹے ایک ساتھ مر گئے، اور ان تینوں بیٹوں کو اس نے کفنایا، نہلایا، دھلایا، محلے والوں سے کہا کہ دفن کر کے آ جاؤ، یہ امانتیں اللہ نے واپس لے لی۔ اور اس ماں نے حرم میں بیٹھ کر پوچھنے والوں سے پوچھا، میں ان تینوں کی تدفین کے بعد اپنے اللہ سے یہ کہنے کے لیے آئی ہوں، اللہ میں اب بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اب بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اب بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اپنی اس صابر و شاکر بندی کے صبر و شکر اور ایمان کا کوئی ذرہ اس وقت خاص طور پر اس علاقے کے اندر ہر ایمان والے کو عطا کر دے۔ اللہ، جن کے گھر گر گئے، جن کے مال لٹ گئے، جن کی دکانیں لٹ گئیں، اللہ جو گھر سے بے گھر ہو گئے اور یہ پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا، اللہ ان کے اندر سے بھی یہ آواز نکلوا دیجئے، یہ سب یہ کہنے لگے، اللہ اب بھی میں آپ سے راضی ہوں، اللہ ہم راضی ہیں، اللہ ہم راضی ہیں، اللہ ہم راضی ہیں۔ ایک بار اگر اس پورے خطے کشمیر کے گھر گھر سے، ہر کچے پکے گھر سے یہ آواز اللہ کے دربار تک پہنچ گئی کہ اللہ ہم آپ سے اب بھی راضی ہیں، تو میں قسم کھا کے اطمینان دلا سکتا ہوں کہ پھر اوپر سے آواز آئے گی کہ اچھا تو پھر ہم بھی تم سے راضی ہیں، تو پھر ہم بھی تم سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اپنے سے ہر حال میں راضی رہنے کا سلیقہ سکھا دیجیے۔ کسی بزرگ نے کہا، یہ جو تم دعا مانتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، جانتے ہو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوگا، میرے بندوں اور بندیوں، تم تو مجھ سے ناراض پھرتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ پہلے تم مجھ سے راضی ہو، میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، اس کے بعد تم مجھ سے کہتے ہو میں تم سے راضی ہو جاؤں، اور بندے ہو کر تم تو مجھ سے ناراض رہتے ہو، جگہ جگہ میری شکایت کرتے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک حرف شکایت بھی ہماری زبان پر نہ آئے، اور آ گیا ہو تو معاف کر دے اللہ، ہم نادان لوگ ہیں اللہ، ہم جاہل لوگ ہیں اللہ، جاہلوں کی خطاؤں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے اللہ معاف کر دے۔ میں نے سمجھدار ماں باپ کا بھی ذکر کیا، سمجھدار ساس اور بہو کا بھی ذکر کیا، سمجھدار نند اور بھاوج کا بھی ذکر کیا، اور سمجھدار نوجوان بچوں اور بچیوں کا بھی ذکر کیا۔ ناسمجھ لوگ مصیبت کے دن کیسے گزارتے ہیں اس کو بھی سمجھایا، ناسمجھ لوگ خوشیوں کے دن کیسے گزارتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا، سمجھدار لوگ خوشیوں اور پریشانیوں دونوں کے دن کیسے گزارتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، گھروں کا ماحول ٹھیک کرو اس کی بھی صدا لگائی، اور آخر میں ایک شاندار عورت کا ایک شاندار واقعہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اس عورت کا یہ بیت اللہ کے سامنے سے بھیجا ہوا پیغام، اے بچیوں آج قبول کر لو، آج لے کر جاؤ ایک تحفے اور ایک امانت کے طور پر، اور کہو کہ اللہ ہم راضی ہیں اور راضی رہیں گے۔ اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اللہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو اب کہہ دو کہ دیکھو بس بہت ہو گیا، اب بھائی اب اللہ کے واسطے نمازی بن جاؤ، اللہ کے واسطے نیک بن جاؤ۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے پیر پکڑ لیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی خوشامد کریں، نصیحتیں نہ کرنا اپنے بھائیوں کو، پیر پکڑ خوشامد کرو، خوشامد۔ بھائی اپنی بہنوں کی خوشامد کریں، میری پیاری بہنا اب یہ بے پردگی چھوڑ، اب یہ بے پردگی چھوڑ، اب سادگی اختیار کر لو، تقوی اور پاک دامی، حیا اور حجاب والی تہذیب اختیار کر لو۔
مائیں اپنے بچوں سے کہیں کہ بچوں اس پیار کا واسطہ دیتی ہوں جس پیار سے میں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، میں اس پیار کا واسطہ دیتی ہوں جس پیار کے ساتھ میں نے تکلیف اٹھا کر تجھے جنم دیا تھا، میں اس پیار کا واسطہ دیتی ہوں جس پیار سے میں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں اس پیار کا واسطہ دیتی ہوں جس سے میں نے اور تیرے باپ نے تجھ کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اس پیار کی بھیک مانگتی ہوں میرے بیٹے نیک بن جا، تو مجھے خرچہ دے نہ دے، کچھ دے نہ دے، بس نیک بن جا، نمازی بن جا، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے والا بن جا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جا، خوشامد کرے۔